بہت سارے دوست ہمارے اس آرزو کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ میں پھنس گیا ہوں، مصیبت آ گئی ہے، اچھے بھلے حالات چل رہے تھے، بس یہ ایک مصیبت ہے، آہستہ آہستہ 2-3 سال میں پلان کر رہا ہوں، اس سے میں نکل جاؤں گا تو پھر اللہ نے چاہا تو میں کوئی خیر کا بڑا پروجیکٹ شروع کروں گا، کوئی دین کی خدمت کروں گا، کوئی انسانیت کے کام آؤں گا اور پھر میں اچھی زندگی گزاروں گا۔ تو یاد رکھیے گا، ایسا وقت زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ بنانے والے کی اسکیم ہی ایسے ہے، ایک مصیبت سے نکلیں گے تو 2 اور آ جائیں گے، 2 کو سیٹل کریں گے 4 اور آ جائیں گے۔ زندگی کون سی ہے؟ اس نے خود کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ ہم جب سکول میں پڑھتے تھے وہ کہتے بس ایک بار میٹرک کر لیں، تو وہ کہتے تھے میٹرک کے بعد کالج جائیں گے سکون ہو جائے گا۔ کالج پہنچے تو وہاں پہ اور برڈن تھا۔ یونیورسٹی گئے تو پتہ چلا کہ یہاں پر تو جو ہے جی پی اے بھی مینٹین کرنا ہے، سی جی پی بھی کرنا ہے۔ وہاں سے نکلے تو پتہ لگا نوکریاں نہیں ملتی، نوکریاں ملی تو پتہ لگا اب اولاد بھی ہے۔ زندگی کا کون سا لمحہ ہے جس میں سکون آتا ہے؟ بنانے والے نے اسکیم ہی ایسی بنائی ہے، تمہیں مصیبتوں سے گزرنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ سوچنا میں ابھی یہ کر لوں پھر وہ کر لوں، یہ مصیبت بس 2 سال ہیں قرضے اتار کر، یہ میں نے ابھی اتنا کچھ کرنا ہے، یہ کر کے ایک پلاٹ بنا کے گھر بنا کے ایسے کر کے پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی، دین ہوگا، خدمت خلق ہوگی، انسانیت کے دکھوں کے میں کام آؤں گا، تو حضور والا یہ طے کر لیجئے وہ لمحہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ زندگی ختم ہو جائے گی، چونکہ یہ بنانے والے نے بنائی نہیں ایسے۔ دروغہ والا میں نے فہم قرآن کلاس کا درس دیا تو ایک بزرگ مجھے ملے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگے بعد میں بیٹھے تھے، تو وہ کہتے کہ بس دعا کیجئے کہ اللہ خاتمہ بالایمان عطا کرے، اور مجھے ذرا ایک مسئلے میں آپ کی رہنمائی درکار ہے۔ تو میں نے کہا پوچھئے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس یہ دل بہت ڈرتا ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اتنی کوشش کرتا ہوں، بڑھاپے تک آ گیا ہوں، اب میں شیطان اور نفس سے لڑ لڑ کے تھک گیا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں بس یہ مطمئن ہو جائے۔ میں نے کہا یہ آخری سانس تک جنگ لڑنی پڑے گی، یہ خواہشات پیدا ہوتی رہیں گی، آخری سانس تک پہرا دینا ہے۔ وہ جو کہا تھا رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے تے پریا استا جانیے جستا توڑ چڑھے، اور یہ آخری لمحے تک جانگ۔ واصف علی واصف کا کیا خوبصورت جملہ، واصف صاحب فرماتے کہ زندگی کی ہار اور جیت کا فیصلہ آخری سانس پہ ہوگا۔ آخری سانس تک یہ مت سوچنا کہ بس یہ مصیبتیں حل کر لی، ابھی اتنی طرح ہوگی تو پھر ادھر پہنچ جاؤں گا، یہ گریڈ مل گیا، یہ کاروبار۔ یہ زندگی ساری اسی طرح رہنی ہے۔ ہم نے اس زندگی کو پلان کرنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روشنی پیدا کرنی، اس کے ساتھ ساتھ ہی تیاری کرنی ہے، اور کوئی الگ سے چلا کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آنے والی نعمت پر رویہ کیا ہے، ملنے والی مصیبت پر ریئیکشن کیا ہے، اس کی تہذیب کیجئے، اس کی تربیت کیجئے، یہی ساری کہانی ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں گے گھر بن جائے گا، سیپریٹ روم ہوں گے، بچیاں شادی ہو جائیں گی، لائبریری ہوگی، ہم پھر پڑھیں گے، پھر اچھا ماحول ہوگا، پھر سب کچھ ہوگا، ایک بیٹھک ہوگی، دوستوں کے بھی آنے جانے کا، یہ سب کچھ ہوگا، اتنی دن میں اور بہت ساری مصیبتیں آ چکی ہوں گی۔ زندگی پیدا ہی خالق نے ایسے کی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یہ مشقتوں میں رہتے ہوئے گزرنا پڑے گا، اور آخری لمحے تک اس رویے کی اصلاح کرنی ہوگی، اس ریاکشن کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ اس بیہیویئر کے ساتھ جنت جڑی ہے۔ نہ تو ایسا کوئی تویز دنیا میں بنا ہے، یہ بھی بات بھی غلط فہمی، نہ ایسا کوئی استخارہ، یہ دنیا بنائی ایسے اللہ نے۔ میں کہتا ہوں جو سارا دن تویز دیتا ہے اس کو بھی ٹینشن لگی ہے صبح تویز والے زیادہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اس کو بھی تو پریشانی لگی ہوئی ہے۔ کم از کم جو سارا دن مصیبت کے تویز بانٹتا ہے اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو بھی یہ ٹینشن ہے یہ کہیں میڈیا والے نہ پکڑ لیں۔ تو بنانے والے نے زندگی بنائی ایسی ہے صاحب، اس حقیقت کو تسلیم کر جائیں، یقین جانے زندگی کا لطف آنا شروع ہوگا، بے سکونی ختم ہوگی، اور بندہ اپنا رویہ دیکھے گا۔ رویہ تو میرے کنٹرول میں ہے نا، میں اپنے رویے کی اصلاح کروں گا، اور اسی کو تہذیب نفس کہتے ہیں، اور اسی کو شریعت کی نگاہ میں نفس مطمئنہ کہتے ہیں، اور یہ سفر نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا ہوتا ہے۔